الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نظر بد، بری نظر ایک قدیم اور بڑی مشہور و معروف اصطلاح ہے جس دا تعلق اس یقین نال ہوندا ہے کہ کسی دی حاسدانہ نظر نقصان یا بدقسمتی دا باعث یعنی سبب بن سکتی ہے۔ یہ نظر بد کسی بھی انسان نو جسمانی لحاظ نال، ذہنی لحاظ نال یا روحانی لحاظ نال متاثر کر سکتی ہے اور ادے اثرات زندگی دے مختلف پہلوؤں دے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔ نظر بد دا لگنا برحق کے اور ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس گل دا ذکر قرآن و حدیث دے اندر واضح طور دے اندر موجود ہے۔ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسے چیز نو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور ضرور کافر تے انج لگدا ہے کہ گویا اپنی بد نظر لگا کے تانوں گرا دین دے۔ لما سمعوا الذکر، جس وقت قرآن سندے نے تے بغض اور عداوت دیاں نگاہاں دے نال گور گور کے ویکھدے نے اور برائے حسد اور عناد دشمنی وَيَقُولُونَ کہندے نے اِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ اے لوگ ضرور عقل تو نعوذ باللہ من ذالک دور نے۔ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے تفسیر و خزائن العرفان۔ اس دے اندر آپ نے اس آیہ مبارکہ دا شان نزول بیان کردے ہویاں لکھیا وے کہ عرب دے اندر بعض لوگ نظر لگانے چ پوری دنیا تے مشہور ہو چکے سی اور انہاں لوکاں دی جڑے نظر لاندے ہے لوکاں نو حالت یہ آئی کہ وہ دعویٰ کر کر کے نظر لاندے ہے اور جس چیز نو انہاں نے نقصان پہنچانے دا ارادہ کر کے دیکھنا ہوندا سی، جوں ہی وہ دیکھدے سی وہ چیز ہلاک تباہ و برباد ہو جاندی سی۔ انج دے بہت سارے واقعات انہاں دے تجربے دے اندر ایکسپیریمنٹ دے اندر آ چکے سی۔ کفار نے، کافراں نے انہاں بندیاں نو جڑے نظر لاندے ہے تے جوں ہی کسے نو نظر لانے دے ارادے نہ ویکھدے تے اگلی چیز دی ہلاکت ہو جاندی سی، نقصان ہو جاندا سی۔ انہاں کیا تساں نہ نعوذ باللہ من ذالک دشمن ہی ہوندا ہے۔ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمن سن کفار، انہاں نے انہاں لوکاں نو کیا
نعوذ باللہ من ذالک تساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نظر لاو۔ وہ جڑے لوگ سن انہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں تیز نگاہاں نال ویکھیا تے نظر بد لان واسطے کیا کہ اساں اج تک انج دا بندہ نہیں ویکھیا، انج دیاں روشن دلیلاں نہیں ویکھیاں، اور انہاں بد نظر لوکاں دا کسی چیز نو حیرت دے نال ویکھ لینا ہی بڑا ظلم ہوندا سی، لیکن انہاں دیاں تمام کوششاں جد و جہد انہاں دے دیگر مکر و فریب دی طرح جڑے کافر نبی کریم علیہ السلام دے بارے مکر و فریب کردے سی دن رات بیکار اور ضائع گئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں دے شر تو محفوظ رکھیا اور اے آیہ مبارکہ نازل فرما دیتی۔ نظر بد لگنا برحق کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگ جانا برحق کے، یہ درست ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے نظر بد دا اثر حق کے، اس نظر بد دے نال مال اور بندے دے بدن جسم تے بڑا اثر پیندا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دے اذن دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپ دے منہ چ اور بچھو دے ڈنگ وچ زہر رکھیا ہے، اسی طرح انسان دی نظر وچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھیا ہے، جہدے نال انسان بیمار یا چیز ضائع ہو جاندی ہے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ تقدیر وچ لکھیا ہوئے تو اس دے سبب کسی انسان دی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور جانور وغیرہ اتنا شدید بیمار ہو سکتا ہے کہ مجبوراً اس نو ذبح بھی کرنا پی سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے کہ سرکار دو جہاں ہادی دو عالم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العین لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، یقیناً نظر بد بندے نو قبر وچ داخل کر دیندی ہے اور اونٹ نو ہنڈیا وچ ڈال دیندی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور روایت موجود ہے۔ آپ فرماندے نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ و قضائہ و قدرہ بالانفس، میری امت دے اکثر لوگ قضاء اور قدر تو بعد اللہ تعالیٰ دی مشیت اور تقدیر دے مطابق جو کچھ لکھیا ہے اس تو بعد نظر بد دی وجہ تی موت دا شکار ہو جان گے۔ نظر بد صرف انساناں دی نہیں لگدی بلکہ جنات دی بھی لگ سکتی ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی بیتہا جاریۃ فی وجہہا صفعۃ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ وچ انہاں دے گھر وچ ایک بچی نو ویکھیا جہدا چہرہ زرد سی، جہدا چہرہ زرد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہا نظرۃ فاسترقوا لہا، اینوں نظر بد لگ گئی ہے اور اے دم دے نال دور کراؤ۔
حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل کرن تو بعد لکھتے ہیں جڑا حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فی وجہہا صفعۃ، اس صفعۃ تو مراد او نظر ہے جڑی جنہ دے ذریعے لگدی ہے۔ نظر بد مزید کیڑے کیڑے اسباب نال لگدی ہے، ادا علاج شریعت دے اندر کی ہے، اس نو انشاءاللہ العزیز اگلے درس وچ ذکر کیتا جائے گا۔ بہرحال نظر بد برحق کے جی لگدی، اللہ تبارک و تعالی سانو نظر بد تو محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔